مکی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو دعوت و خطاب کرتا ہوں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ بندے اپنا نام اعمال دیکھے بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا
بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولانا، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی باپردہ عزت دار گھرانے سے فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کر کے روزے کی حالت میں جامعہ کنز القرآن میں اصلاحی دینی پروگرام میں تشریف لانے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، الہ العالمین اس پروگرام کی تمام تر محنت اور کوشش کرنے میں صاحبزادہ گوہر بن عبد الحمید وٹو رحمت اللہ علیہ اور ام گوہر کو، ہماری بہن کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ حضرات کی بھی بہت مہربانی کہ اس وقت تمام حضرات کا آرام کا وقت ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے کاموں میں سارے مشغول ہو جاؤ گے۔ الہ العالمین رمضان المبارک کی بہاروں اور برکتوں سے رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرمائے، اور جو اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے بغیر حساب کے عطا فرمائے۔ انسان کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا حساب دینا مشکل ہوتا ہے۔ الہ العالمین سے اس کی تمام نعمتوں کا سوال کرتے ہیں اور اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کی نعمت کو ذرا سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اس نعمتوں کا حساب بھی دینا پڑے گا، اور اس حساب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اللہ کی گرہ سے بچنا اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے۔ جب اس کے سامنے سے اس کی مخلوق گزاری جائے گی، اے عائشہ اگر کسی کو اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کرنے کے بعد صرف یہ پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، میں نے مرنے کے بعد واپس کوئی نہیں آنا، اور جس نے مجھے دنیا کے اندر عزت کے تاج پہنا کے بھیجا ہے، قیامت کے دن میں نے پل پل کا اس کو حساب دینا ہے، تو گناہ کی عادت بھی چھوٹ جائے گی، اور گناہ کرتے ہوئے سوچے گا اور کوشش کرے گا کوئی موقع خالی نہ جائے کہ میں نیکی نہ کروں، کسی موقع کی بھی کوئی نیکی میرے سے چھوٹے۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا کہ خبردار کوشش کرنا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچتے رہنا، چھوٹا سمجھ کے کوئی گناہ نہ کر لینا کہ اس کا گناہ تھوڑا ملے گا، یا پروردگار عالم کی طرف سے اس کا حساب تھوڑا کیا جائے گا۔ اگر حساب لے اس کی مرضی، نہ لے اس کی مرضی، چھوٹا سا گناہ ہے، آج نہیں کرنے کے بعد معافی مانگ لوں گا۔ فرمایا انسان گناہ چھوٹا سمجھ کے کر لیتا ہے، لیکن گناہ سب کرنے کے بعد وہ بھول جاتا ہے، گناہوں سے نہیں بھولتا، حتیٰ کہ اس کے جسم کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ سائے کی طرح چمٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ گناہ اس وقت تک ساتھ رہے گا اگر بغیر توبہ کے دنیا سے نہ گیا، جنت کی چوکھٹ تو دور کی بات ہے، جہنم کے دروازے تک پہنچا کے رہے گا۔
اور چھوٹی نیکی سمجھ کر یہ نہ کر دینا کہ چلو یار میں نہیں کوئی اور کر لے گا. اگر راستے کے اندر سے کوئی رکاوٹ والی چیز جو مسلمانوں کے نقصان کا سبب بنتی ہے، چلو میں اس روڑے کو نہیں ہٹاؤں گا، میرے پاس وقت نہیں، میں اپنی سائیکل، اپنا موٹر سائیکل، اپنی گاڑی دائیں بائیں سے گزار لوں گا. کہ چھوٹی سی نیکی ہے، فرمایا خبردار چھوٹی سی نیکی سمجھ کے کبھی چھوڑنا مت. کوشش کرنا تو کر لینا، قیامت کا دن ہوگا، دنیا تجھے پیسہ تو دے گی لیکن نیکی نہیں دے گی. دنیا رشتہ داری نبھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی. فرمایا نیکی چھوٹی سی سمجھ کے نیکی چھوڑ نہ دینا. اگر چھوٹی سی نیکی سمجھ کے تو نیکی کر لے گا، تو نیکی کر کے بھول جائے گا. کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، گرمی میں دھوپ میں کسی کو سایہ مہیا کر دیا، کسی کی ضرورت کے وقت اس کے کام آ گیا، تو کر کے بھول جائے گا. یہ نیکی تجھے نہیں بھولے گی، اس وقت تک تیرا ساتھ دیتی رہے گی جب تک تجھے جنت کی چوکھٹ پار نہ کروا دے. آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ اکبر، میرے عزیزوں، یہ سمجھا کہ میں نماز 5 وقت کی مکمل کر لوں گا، یہ کامل دین ہے. میں رمضان المبارک کے سال میں 1 مرتبہ مہینے میں روزے رکھ لوں گا، دین کا حق ادا کر دیا، میں نے دین کے امور کو پورا کر دیا. اگر میں رمضان المبارک کے روزے رکھوں، اللہ مجھے طاقت عطا فرمائے، مال میں برکت دے، میں سال کے بعد حج کروں، میں نے دین کا حق ادا کر دیا، اللہ اس کے رسول کا حق ادا کر دیا. ایک سوڈان کے بہت بڑے خطیب تھے، شیخ عبد الباقی المکاشفی، ممبر پہ جمعے کے خطبے میں کھڑے ہوئے اور 1 منٹ کے اندر پورا خطبہ دے کے ممبر سے نیچے اتر گئے. فرمانے لگے، او لوگوں، کسی بھوکے کو 1 وقت کا کھانا کھلا دینا 1000 مساجد بنانے سے بہتر ہے. آج میرے عزیزوں، قیامت کے دن اللہ جل شانہ ایک اعلان فرمائیں گے اور فرمائیں گے، وہ لوگوں جو تمہارے ذمے میرے حق تھے، میں چاہوں تمہارے سے حساب لوں یا نہ لوں، میں نے اپنے حقوں کو تمہیں معاف کر دیا، اب تم بھی ایک دوسرے کے حق کو معاف کر دو. کسی کی مجلس میں بے عزتی کی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اللہ اکبر، کسی کا دل دکھایا ہوگا، فرمایا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا پروردگار عالم کے دربار سے جان نہیں چھوٹے گی. عرض کی گئی، عورتوں کا دین کیا ہے؟ جواب ملتا 5 وقت کی نمازیں پڑھتی. عورتوں کا دین کیا ہے؟ پردے کی پابندی کرتی. عورتوں کا دین کیا ہے؟ حلال کو حلال جانتی، حرام کو حرام جانتی. عرض کی گئی، عورتوں کا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مہمان آ جائے اس کی دل سے قدر دانی کرے، اس کو کھانا کھلاوے، اس کے لیے دسترخوان بچھائے، یہ عورتوں کا دین ہے. آج میری عزیزہ ناراض نہ ہونا، سحری پکاتے وقت ہماری حالت کیا ہے، افطاری کے وقت ہماری حالت کیا ہے. یہ تو پروردگار عالم نے رمضان المبارک کی برکت سے روزے ٹھنڈے کر دیے، موسم کو پروردگار عالم نے ٹھنڈا کر دیا، مسلمانوں کے مزاج کے مطابق کر دیا. ہائے میری بد نصیبی، ایسا موسم ہونے کے باوجود، اللہ کی طرف سے تمام سہولتیں ہونے کے باوجود، اللہ کی طرف سے تمام نعمتیں ملنے کے باوجود کوئی روزہ نہ رکھے، پھر سمجھو خدا کی طرف سے اس کے اوپر نامرادی آ گئی ہے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ارشاد فرمایا خداوند عالم نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. عام آدمی سے تو پروردگار عالم بات کرنا گوارا نہیں کرتا. ان لوگوں کو اللہ نے انعام عطا فرمایا جن کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. او لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اللہ کی یکتانیت کا اقرار کرتے ہو، اس کے واحد ہونے کا یقین رکھتے ہو، دل کے اندر یہ کہ پالنے والا بھی وہ ہے، دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا، عزت دینے والا، مال دینے والا، مال کے اندر برکت دینے والا، کمی کرنے والا، بادشاہی دینے والا، اولاد دینے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یقین جانو عقیدے کے اندر کھوٹ پیدا ہو گیا، عمل
کی گٹھڑیاں لے کے قیامت کے دن اس کے دربار میں جاؤ گے، کوئی عمل کی گٹھڑی کام نہیں آئے گی، عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او لوگو عقیدہ توحید والا قبر کے اندر لے کے چلے جانا نجات ہو جائے گی، اگر اعمال کے پہاڑ لے کے چلے گئے اور عقیدے کے اندر ملاوٹ آ گئی تو نجات ہونا مشکل ہو جائے گی۔ میرا آپ کا سب سے پہلے یقین یہ ہونا چاہیے کہ پالنے والا اللہ ہے، دن رات کا مالک اللہ ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ او لوگو پروردگار عالم جا بجا اعلان فرما رہا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کبھی پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کبھی قرآن کریم میں اعلان فرما دیا میرا حبیب اگر تجھے مارے کھانی پڑے، تکلیفیں برداشت کرنا پڑے، گھر سے بے گھر ہونا پڑے، اپنوں کی جدائی برداشت کرنی پڑے، اپنوں کے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے، میرا حبیبہ صبر کا گھونٹ سمجھ کے پی جانا، لیکن میری توحید کا پھلیرا بلند کرنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ یہ پیغام صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں ملا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جن کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا، سب سے پہلا ان کا پروگرام ہی یہ تھا کہ اللہ جل شانہ کے قریب خدا کے بندوں کو کر دیں، جو لات و عزا کے ماننے والے، جو درختوں کے آگے جھکنے والے، جو آگ کے آگے جھکنے والے، جو قبروں کو سجدہ کرنے والے، جو پروردگار عالم کو خالق ماننے کے باوجود اپنی مرادیں کسی اوروں سے حل کرنے والے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دنیا کے اندر اعلان نبوت کرنے کے بعد سب سے پہلے اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، صرف ایک اللہ ہے۔ میرے حبیب اعلان کر دو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرا حبیبہ میری توحید کا پھلیرا اتنا بلند کر دے تاکہ دنیا والوں کو اس چیز کا یقین آ جائے، وہ چاہے قطرے کو سمندر کر دے، بنانے پہ ہے یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں آپ اپنے رب کو مانتے ہیں؟ میرے دل کے اندر توحید کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ میرے عزیزوں اس کے لیے پروردگار عالم نے نماز کا تحفہ عطا فرما دیا، فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا او لوگوں جو نماز کا سجدہ کر کے دکھاتا ہے پروردگار عالم اس سے معراج کی بلندیوں، عزتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا، محققین نے تحقیق کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، دیکھو تو صحیح پروردگار عالم نے جانوروں میں اونٹ کیسے پیدا کیا، کوہان قد قامت دیکھ لو، گردن دیکھ لو، چہرہ دیکھ لو، ہاتھ پیر کی اس کی بناوٹ دیکھ لو، اس کا چلنا دیکھ لو، کھانا پینا دیکھ لو، ابھی بھی تمہیں اللہ جل شانہ کی ذات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ اونٹ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے الہ العالمین شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا، چھوٹا جانور نہیں بنایا۔ یہ بکری بھی پروردگار عالم کی تعریف کرتی ہے، کہتی الہی شکر ہے تو نے مجھے حلال جانور بنایا، حرام نہیں بنایا۔ کتا بھی پروردگار عالم کی تعریف کر کے کہتا ہے مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے بنایا جیسا کیسا بنایا، الہی تو نے مجھے سور نہیں بنایا۔ سور بھی اپنا اپنی گردن اونچی کر کے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے الہی تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور بنایا، بے نمازی نہیں بنایا ہے۔
آج میرے عزیزوں دیکھ لو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کتنی مسجدیں ویران نظر آئیں گی، کتنے اللہ کے گھر تمہیں خالی نظر آئیں گے۔ قیامت کے دن انسان یہ نہیں کہہ سکتا مسجد دور تھی، اذان کی آواز میرے کانوں میں نہیں آتی تھی۔ پروردگار عالم نے میرے عزیزوں اس امت پر احسان فرما دیا۔ پہلے عبادت کرنے کے لیے لوگ دور جایا کرتے تھے، معبد خانے میں جایا کرتے تھے، عبادتوں کی جگہ بنائی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صدقے سے اللہ نے میری امت پر احسان فرمایا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مسجدوں میں جاؤ اللہ وہاں موجود ہے، بیت اللہ میں جاؤ اللہ وہاں موجود ہے، گلیوں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، صحراؤں میں جاؤ، میدانوں میں جاؤ، پہاڑوں کے دامن پہ چوٹی پر جاؤ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ میرے بندے اللہ اکبر کہنا تیرا کام ہے، اور رحمتوں کے سینے سے لگا لینا میں خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا او لوگو تمہارے گھروں کی زینتیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں موجودہ دور کے اعتبار سے، فرمایا تمہارے گھروں کی زینتیں سیلنگ نہیں ہے، تمہارے گھروں کی زینتیں پردے نہیں ہے، تمہارے گھروں کی زینتیں لائٹیں فانوس نہیں ہے، تمہارے گھروں کی خوبصورتی ماربل سے اونچی اونچی بناوٹ سے نہیں آیا کرتی۔ آپ نے فرمایا او لوگو نماز کے سجدے کرو اور گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرو، یہ گھر آسمان والوں کے لیے اتنا چمکدار بن جاتا ہے جتنا زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکدار بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میری ماں بہنوں کنز القرآن میں آنے والیوں، تمہیں آج ام گوہر نے اس لیے اکٹھا کیا ہے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے، ہمارے اندر جو حیات نکلتی جا رہی ہے وہ ہمارے اندر حیا باقی رہ جائے، واپس آ جائے۔ میری عزیزہ سحری پکانے کے لیے 2 بجے اٹھ گئی، سحری پکانے کے لیے دہی لانے کے لیے 2-2:30 بجے اٹھ گئے، جیسے مولوی صاحب نے اذان دے دی اور کہا حضرات اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، جیسے اذان شروع ہوئی بھانڈے برتن چھوڑ کے بستروں کے حوالے کھڑے ہو چلے گئے۔ اور لوگوں جو چیز تھی اصل اللہ کو راضی کرنے کی، فرمایا جتنے مرضی روزے رکھ لے اگر میرے آگے نہیں جھکے گا نماز چھوڑنے کا گناہ تو علیحدہ تجھے ملے گا، روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ او میرا بندہ، او میری بندی، روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر میرے آگے تجھے سجدہ کرنے کی عادت نہ پڑی تو تیرا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آج تیرے میرے گھر کے اندر بے برکتی کیوں ہے؟ آج تیرے میرے گھر کے اندر گھر کا نظام زندگی متاثر کیوں ہے؟ کچن کا نظام متاثر ہے، بیڈ روم کا نظام متاثر ہے، ڈائننگ ہال ڈائننگ ٹیبل پر خدا کی اتنی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، کھانے کو دل نہیں کر رہا، اللہ کی اتنی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں ہاتھ لگانے کو دل نہیں کر رہا۔ میاں صاحب نے، بھائی صاحب نے، ابا جی کے گھر کے اندر کہہ کے یہ سالن بنوایا، اس طرح بنانا، ایسے بنانا، میری ماں میری دادی ایسے بنایا کرتی تھی۔ کھانے کے اندر لوازمات بھی سارے آ گئے اور کھانا بھی سج دھج کے میز کے اوپر آ گیا۔ اللہ اکبر، ادھر کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پہلا لقمہ منہ کے اندر ڈالا، ایسا بے ذائقہ معلوم ہوا، پانی کے گھونٹ پی کے اٹھ گیا اور کہتا ہے میرا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ کیسے تیرے کھانے کو دل جائے گا؟ کھانا پکاتے پکاتے لڑکی کی اماں جان کا فون آ گیا، اس نے کہا بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کہتی اماں جان مصیبت میں پڑ گئی ہوں۔ سسر صاحب نے سبزی لا کے دی، پہلے تو کاٹتے کاٹتے تھک گئی، پھر ہنڈیا چڑھاتے چڑھاتے 2 گھنٹے ہو گئے، گوشت نہیں گلا، پتہ نہیں اس بڈھے کے مزے نہیں پورے ہوتے۔ تو اس نے اپنے باپ وجہ کی، جس کو پروردگار عالم نے سسر کو باپ کا درجہ دیا، اس نے غیبت کی، تو نے غیبت کی، تیری زبان کا کڑوا بول ہنڈیا کے اندر گیا، رب کعبہ کی قسم ہے تیری غیبت کی وجہ سے سارے کھانے کی لذت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔
آج اولاد فرما بردار کیوں نہیں؟ ہم بھی تو انہی گھروں کے اندر پلے بڑے ہوئے، ہم بھی تو انہی گھروں کے اندر جوان ہوئے۔ یقین جانو جسم میں کوئی گھاؤ زخم آ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی نماز کے چھوٹ جانے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جن گودوں کے اندر ہم نے آنکھ کھولی، جن سینوں سے ہم نے فیض لیا، نہ ان کے سر سے دوپٹہ اترا کرتا تھا، نہ گانے کا بول ان کے کان میں آیا کرتا تھا، اور نماز کا سجدہ بھی ان سے نہیں چھوٹا کرتا تھا، اور مجال ہی نہیں کہ دن ایسے گزر جائے کہ قرآن پاک انہوں نے کھول کے نہ دیکھا ہو۔ رب کعبہ کی قسم، نیکیاں ماں باپ کیا کرتے تھے، فیض اولاد کے سینے میں نور آیا کرتا تھا۔ جب ماں باپ رات کو 12 بجے تک تاش والی جگہ بیٹھا رہے گا اور ماں رات کو 2 بجے تک موبائل کے حوالے رہے گی، تو تیری گود میں کھیلنے والا جس کو اپنے ہاتھ سے جھولا جھلا رہی ہے، ایمانداری کی بات ہے نافرمان تو بنے گا، عبد القادر جیلانی بایزید مستحبی نہیں بنے گا۔ میری بہن، میری بچیوں، میری ماں، قلعہ دیدار سنگھ کے اندر رہنے والیوں، اللہ تمہاری غیرتوں کی حفاظت فرمائے، تمہاری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ کون تھی تمہاری بڑیاں، کون تھی تمہاری اللہ اکبر جن کے نام کی نسبتیں آج تم لے کے بیٹھی ہو، جن کے نام کی برکتیں آج تم لے کے بیٹھی ہو۔ یقین جانو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ اکبر کتنا اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ اللہ غنی کہ کوئی سارے دل کا محاسبہ ہوا کرتا تھا، سارے دل کی فکر ہوا کرتی تھی کہ اس وجود کے حصے سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا۔ آج میرے عزیزوں اور میری عزیزہ، اس آنکھ سے ہماری کتنی بے نگاہی ہو جاتی ہے، عورتیں بھی خیال نہیں کرتی، مرد بھی اس کی چیز کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اچانک اللہ کی نافرمانی پہ نظر پڑ گئی، فرمایا معافی مل جائے گی، پھر ارادے کے ساتھ پھر دوبارہ ذائقہ لینے کے لیے، دل کی حویج پوری کرنے کے لیے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پھر دوبارہ کسی نے غیر کو دیکھ لیا۔ پھر یہ ایسا گناہ ہے جب تک گڑ گڑا کے اس کے دربار میں معافی نہیں مانگی جائے گی، پروردگار عالم کی طرف سے گناہ کی تلافی نہ ہوگی۔ دروازہ بجا، آپ نے فرمایا کون ہے آج نبوت کے دروازے پر آ گیا؟ عرض کی کملی والے تیرا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی مجلس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں اس وقت علماء کہتے 3 مائیاں بیٹھی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو میں اندر آ جاؤں، نبینا صاحب بھی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ذرا ٹھہر جا، پھر آپ نے فرمایا عائشہ تیری چادر کہاں ہے؟ ام حبیبہ تیرا دوپٹہ کہاں ہے؟ اے حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سزا دی، اللہ اکبر تیری چادر کا یا رسول اللہ ہمارے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا چہرے پر ڈال لو، اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پہ ڈال لو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ تو اندھا ہے۔ فرمایا بے شک تم نبی کی بیوی ہو، محمد کی غیرت یہ اجازت نہیں دیتی کہ تمہاری نگاہ کسی غیر محرم کے اوپر پڑ جائے، وہ تو اندھا ہے تم تو اندھی نہیں ہو۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، ان لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ قرآن میں دے کے کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے محبوبہ تیرا یار مکی ہو، تیرا یار مدنی ہو، تیرا یار دور والا قریب والا، جس نے نگاہ اپنی نبوت کے چہرے پر ڈال لی اور کلمہ پڑھا، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ مصطفیٰ تو بھی اس سے راضی ہو جا، عرش والا بھی اس سے راضی ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، رحمت دو عالم کے ہر وقت قریب رہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام بھیجنا ہوتا، ثعلبہ جاؤ مدینے کی گلی میں یہ کام کر کے آؤ، جاؤ ثعلبہ میرا یہ کام کر کے آؤ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کام کے لیے روانہ کر دیا، تشریف لے گئے، مدینے کی گلی میں سے گزرے، ایک مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا،
اچانک آپ کی نگاہ اس مکان کے اندر گئی، ایک عورت کے چہرے پہ پڑ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا۔ اتنا پریشان ہوئے، اتنا دل کو دھچکا لگا، اگلا قدم ہی نہ اٹھا۔ کہنے لگے او سالبہ، جس نگاہ سے رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے، جن آنکھوں سے نبی کا دیدار کرتا ہے، نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہو، پھر بھی تیری جرت کیسے ہوئی؟ اچانک کسی غیر محرم پہ نگاہ پڑ گئی۔ اتنا شرمندہ ہوئے، مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے، نہ اپنے گھر نہ مسجد میں واپس گئے۔ شام ہو گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سالبہ نظر نہیں آ رہا۔ گھر میں پتہ کرایا، رسول اللہ تو صبح سے نہیں آئے۔ مدینے کی گلیوں میں خبر لی، یاروں دوستوں سے پتہ کیا، بیٹھک اٹھک کی جگہ پہ پتہ کیا، کہیں حضرت سالبہ بن عبد الرحمن کا پتہ نہ لگا۔ اتنا روئے کہ سالبہ تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے دل میں ایسی کیا بات آئی؟ نہ دیکھتا تو اچھا تھا، اس نگاہ تیری آنکھ نے غیر محرم کا چہرہ دیکھ لیا۔ اے سالبہ اب یہ نگاہ دیدار رسول کے قابل ہی کوئی نہیں رہی۔ مدینہ چھوڑ کے پہاڑوں کے دامن میں بسیرا کر لیا۔ 5 دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے۔ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر نہ آئے۔ رحمت دو عالم پریشان ہے، لیکن پروردگار عالم بندے کی توبہ بتانا چاہتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی وہی لے کے نہ آئے، تیرا سالبہ شرمندہ ہو کے مدینے سے باہر چلا گیا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے 40-41 دن بعد فرمایا، او میرے سلیمان فارسی اور میرے عمر فاروق، جاؤ میرے سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ، میرا سالبہ کہاں چلا گیا؟ یہ دونوں حضرات کہنے لگے مدینے سے باہر گئے۔ باہر پہاڑوں کے دامن میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ہم نے اس سے جا کے پوچھا تو نے فلاں فلاں شکل عقل کے فلانی سبات والے آدمی کو دیکھا، اس کا چہرہ ایسا، رنگت ایسی، قد قامت ایسا۔ کہنے لگے لا مجھے تو پتا کوئی نہیں، میں تو مدینے والوں کو نہیں جانتا، میں تو کہیں دیہات کا رہنے والا، میں تو کسی گاؤں کا رہنے والا۔ اللہ اکبر۔ تب صحابہ کہنے لگے، وہاں سے واپس آنے لگے، کہنے لگے یارو پتہ نہیں مدینے کا رہنے والا، یہ مدینے کے اڑوس پڑوس کا رہنے والا 40 دن ہو گئے اس پہاڑ کے دامن میں مہمان بنا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے پتا نہیں حسب نسب کا، لیکن اتنا پتا ہے دل کا اجالا نہیں دیکھتا، رات کا اندھیرا نہیں دیکھتا۔ جب وہ اللہ کو یاد کر کے روتا ہے تو پہاڑوں میں بھی سناٹا چھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد کے جوان تھے، آپ نے بڑے بڑے قدم اٹھائے اور جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ پہاڑوں کے دامن میں کپڑے پھٹے پڑے ہیں، پیر پھٹے پڑے ہیں، اور چہرہ ایسا لگتا ہے پیٹ کمر کے ساتھ لگا پڑا ہے، اور چہرے پر ایسی خاموشی جیسے 40 دن تک کوئی کھجور کا دانہ بھی منہ کے اندر نہ گیا ہو۔ رو رو کے اپنے چہرے کے اوپر آنسو کی لکیریں بنا لی۔ آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے، سالبہ تجھے کیا ہوا؟ سالبہ کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی۔ سلیمان فارسی کہنے لگے سالبہ کیا ہوا؟ کہ عمر پہلے یہ تو بتا، کوئی سزا کے طور پر میرے لیے قرآن تو نہیں اتر آیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سالبہ تجھے کیا پتا، جس طرح ماں اولاد کے لیے تڑپتی ہے، کملی والا تیرے لیے ایسے تڑپ رہا ہے۔ 40 دن ہو گئے تیرا پتہ نہ لگا۔ سالبہ کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سلیمان فارسی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور میں نے کہا عمر بتا تو صحیح، اس آنکھ نے بے نگاہی کر دی، کیا یہ آنکھ رسول اللہ کے دیدار کے قابل ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مجلس میں چلا گیا، جبرائیل خدا کی طرف سے پیغام لے کے آ گیا، سالبہ نے بدنگاہی کی، اسے اپنی مجلس میں نہ بٹھا تو میں کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یاد کر رہے ہیں، تجھے جانا پڑے گا۔ کہنے لگے بتا مدینے میں اس وقت یہ نماز کس وقت ہو رہی ہے؟ بتایا گیا اس وقت یہ نماز ہے۔ کہ اچھا اے عمر، جب نماز کھڑی ہونے لگے مجھے مدینے میں لے جانا، ادھر نبی نماز پڑھائیں گے، میں پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، سلام پھیریں گے، میں پیروں میں جا کے گر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ عمر کہتے ہیں سالبہ اٹھا، پہاڑی کے دامن پتھر کے ساتھ سہارا لے لیا، اس سے چلا نہ گیا، اٹھا کے مدینے میں لائے۔ جماعت کھڑی تھی، صحابہ اکرام نماز کی صفیں باندھ کے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ سالبہ بن عبد الرحمن کو پیچھے لا کے کھڑا کیا، اتفاق سے رسول اللہ کی زبان پہ یہ آیت آئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
کریم، اے بندے بتا تو صحیح کریم ذات سے کیوں دور ہو گیا؟ آ جاتا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا اور کہتا سائیاں معاف کر دے، اتنی ماں بچے کو سینے سے لگانے میں دیر کرتی تیرا رب اتنی بھی دیر نہ کرتا۔ جب یہ آیت سنی چیخ ماری، غش کھا کے زمین پہ گر گئے، سلام پھیرا، رشتہ دار اٹھا کے گھر میں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ تیرا سال بہایا، آپ کے پیچھے کھڑا ہوا، جب قرآن کی آیت آپ نے پڑھی غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ رحمت دو عالم حضرت سالبہ کے مکان پہ چلے گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ لیٹے ہوئے نزاع کا عالم ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے۔ آپ نے جعفر کو فرمایا او میرے سالبہ، آنکھ کھولی، ڈر گئے۔ اللہ کے نبی حضرت سالبہ بن عبد الرحمن کے سرانے بیٹھ گئے، زمین سے ان کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں انہوں نے رحمت دو عالم نے سر میں ہاتھ پھیرا۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، سالبہ کی ہمت نہ تھی، یوں کر کے سر اٹھایا، دوبارہ زمین پہ رکھا، کہ یا رسول اللہ سالبہ سے غلطی ہوئی ہے، سر تیری جھولی کے قابل نہیں رہا ہے۔ رحمت دو عالم نے پھر سر اٹھایا، فرمایا سالبہ بتا تو صحیح، اللہ کے نبی جال کر رہی، اچانک میری کسی پہ نگاہ پڑ گئی، قبلی والے آنکھیں کھول نہیں سکتا، یہ آنکھ بے حیا ہو گئی، یہ آنکھ بے شرم ہو گئی، تیرے دیدار کے قابل نہ رہی۔ آخری سانسیں چل رہی تھی، آپ نے فرمایا سالبہ اللہ اکبر، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ آخری سانسیں چلتے چلتے رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بس آخری سانس سے لگتا ہے بستر سے اٹھ نہیں پاؤں گا، اتنا بتا دو آپ میرے سے راضی ہو؟ اللہ اکبر، فرمایا جیسے بچے روئے کرتے ویسے قبلی والا رویا، اور اے سالبہ میں بھی تیرے سے راضی، میرا خدا بھی تیرے سے راضی۔ جب یوں سنا کھل کھلا کیسے کہنے لگے فزت برب الکعبہ، پھر کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اتنا کارو نکل گئی۔ عبداللہ بن جابر کہتے ہیں غسل میں شامل ہوئے، حضور کفن آپ پہنایا، جنازے میں خود چل کے جا رہے، چوڑے چوڑے قدم، ایک پاؤں ادھر رکھ کر ایک پاؤں ادھر رکھ کے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن جابر کہنے لگے میرے سے راہ نہ گیا، میں جلدی سے آگے بڑھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ چوڑے چوڑے آج خلاف عادت کیوں قدم رکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ تجھے پتا نہیں، دیکھ میرے ساتھ جبرائیل چل رہا ہے، اور مدینے کی گلی میں جبرائیل کے ساتھ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ آیا، میں محمد کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اب میری بہنوں آپ اندازہ لگاؤ، صبح سودا لینے کے لیے ساری روزے کی حالت میں سورہ یاسین شریف ہاتھ میں پکڑ کر، مدینے کی پیلے رنگ کی تسبیحات میں پکڑ کر تم بازار میں جاؤ گی خریداری کرنے کے لیے، ناراض نہ ہونا، اللہ کے واسطے ناراض نہ ہونا، میں تمہارے پہ تنقید کرنے نہیں آیا، تنقید کرنے کے لیے، انگلیاں اٹھانے کے لیے تمہارے پہ پورا معاشرہ پڑا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ عزت تمہیں کون سی جگہ مل رہی ہے؟ اللہ اکبر، کوئی تمہارے وجود کی بنا پر عزت کر رہا ہے، کوئی تمہارے چہرے کی رنگت کو دیکھ کے عزت کر رہا ہے، کوئی تمہاری خوش طبی خوش عادت کو دیکھ کے عزت کرتا ہے، کوئی تمہارے میٹھے بول اور مسکراہٹ کو دیکھ کے عزت کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر ان کے اندر جھانک کے دیکھو، جتنی ٹیشو پیپر کی ویلیو ہے اتنی بھی ویلیو آج کے دور کے اندر انسان کے دل میں کوئی نہیں۔ تم نے اپنی عزت خود بنانی ہے، تم خود اپنی قدر گراتی بھی ہو، قدر بناتی بھی ہو۔ یقین جانو قیامت کے دل تیرے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو سودا خود لے کے آیا کرتی تھی کہ نہیں، قیامت کے دن تیرے سے پوچھا یہ جائے گا بتا اپنی عزت پہ تو کتنے پردے ڈال کے آئی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ سبزی والے کے پاس جاؤ گی، کتنی بے نگاہی، کتنی غیر محرم سے بولو گی، بول پر بھی خدا کی طرف سے عذاب آئے گا، اللہ کی نافرمانی، غیر محرم سے گفتگو کرنا اور وہ تم ہنس کے اس کو سوال کرو، وہ ہنس کے تمہیں جواب دے، اللہ اکبر، اللہ تیری تعریف کرے گا، بڑی نیک بی بی تھی لیکن عرش والا لعنت بھیجے گا کہ خبردار، جہاں تجھے عزت کروانی چاہیے تھی وہاں تو ذلیل ہو کے آئی ہے،
آپ نے اللہ اکبر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بلال جا مدینے کی گلی کے دروازے بجا جا مدینے کی میری کلمہ پڑھنے والیوں میں اعلان کر دے صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو اللہ اکبر عرض کیا رسول اللہ عورتوں کو کم ہے کہ مرد بھی کرے فرمایا عورتوں کو زیادہ کرو میں آج کی رات گیا پروردگار عالم نے جنت جہنم کے مناظر دکھائے میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت دیکھی اللہ کے نبی کیا وجہ فرمایا ایک تو بات میں نہ شکری کرتی ہے ایک منٹ کے اندر عزت اتار کر برادری میں پیروں میں ڈال دے گی اور کہیں گی کیا دیا مالک نے ایک خامد کی نہ شکری اور کہتی ہے تیرے گھر میں جب سے آئی مجھے کیا ملا یقین ڈال اگر وہ تجھے سیرا باندھ کر نکاح کے بولوں پر ڈولی میں بٹھا کر تجھے اپنے گھر کے اندر عزت کے تاج نہ پہناتا تجھے اپنے نام کی نسبت نہ دیتا لوگ تجھے بازاری عورت کہتے یہ تو اسلام کی برکت ہے پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے تجھے کتنی عزتوں کے تاج پہنا ہے اسی لیے ارشاد فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے رمضان المبارک کے روزے رکھے اولاد کی تربیت اچھی کرے اپنے خاوند کی خدمت کرے اور پردے کی پابندی کرے فرمایا اگر مر گئی تو مر سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جائے گی رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کیا کرے گی فرمایا جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو کے اپنے شوہر نیک آدمی کا استقبال کرے گی آخری وقت ہے مکے کے درے عتیق کا آمنہ کے لال کا ساری دنیا پر ساری انسانیت کے لیے جو رحمت بن کے آیا آخری وقت ہے سرحانے کی طرف ایک طرف صاحبزادی بیٹھی ہے جس کو خیر النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہا گیا اللہ اکبر جنتی عورتوں کی سردارن کہا گیا اور ایک طرف کون ہے عفیفہ کائنات ہے نبی کی منزہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے آپ نے بیٹی کی طرف چہرہ کیا اور آنکھ کو بیٹی کی طرف پھیرا اور آنکھوں میں فرماؤ میری بیٹی تیرا باپ تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے بتا باپ کی عزت کی کیا لاج رکھے گی سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی روتے کہہ دیا ابا جان آپ کے جانے کی دیر ہے میں پروردگار عالم سے تیرا قرب مانگوں گی تیرے جانے کے بعد دنیا میں رہنے کی حسرت ہی ختم کر دوں گی ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے پھر بیٹی تیرا باپ تیرے سے وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ میرے اہل البیت میں میرے خاندان میں سب سے پہلے میری تیرے ساتھ ملاقات ہوگی میرے خاندان میں میرے جانے کے بعد تو ہی سب سے پہلے میرے پاس آئے گی پھر آپ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف چہرہ فرمایا عائشہ بتاؤ میرے بعد زندگی کیسے گزارے گی اما نے رسول اللہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرا ہاتھ رسول اللہ کے سینے پہ پھیرا کہ کملی والے میری طرف سے بھی بکھرنی کرنی تیرے جانے کے بعد ایسا چہرہ چھپاؤں گی کہ آسمان کا سورج بھی میرے چہرے کو تکنے کی ہرسی کرتا رہے گا سبحان اللہ اکبر رحمت دو عالم کے سینے مبارک میں ہاتھ پھیرا کہ کملی والے پریشان نہ ہونا یا چہرہ گھر میں باپ ابو بکر نے دیکھا یا تیرے پاس آئی تو نے دیکھا کملی والے وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد یہ چہرہ کسی کو نہیں دکھاؤں گی اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے آپ پردہ فرما گئے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی دروازے پر آئی اللہ اکبر آپ نے فرمایا اندر آ جا سورج نکلا ہوا تھا دھوپ چڑھی ہوئی تھی اما جان دیوار کی طرف ہو کر کے بیٹھی ہوئی تھی عورتیں وہ سہیلی آئی کہنے لگی عائشہ میں تو تیرے بچپن کی سہیلی ہوں اے عائشہ بتا میری طرف چہرہ کیوں نہیں پھیرتی کہنے لگی تجھے پتہ نہیں سورج چمک رہا ہے اور اس کی چمک سیدھی میرے ویڑے میں آ رہی ہے صحن میں آ رہی ہے اے عائشہ اگر وہ چمک تیرے صحن میں آ رہی ہے بتا تو صحیح اے عائشہ تو میری طرف کیوں نہیں کرتی اللہ اکبر ٹھنڈا ہوکا بھرا حضور کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ جاتے ہوئے اس قبر والے سے روزے والے سے وعدہ کر لیا تھا تیرے بعد اتنا چہرہ چھپاؤں گی کہ سورج کی
کی کرنیں بھی پڑھنے نہیں پائے گی۔ اے عائشہ، مردوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے، سورج کی کرنوں سے تو نہیں۔ آپ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ اکبر، سب سے پردہ کرنے کا یہ عام حکم ہے۔ ہم خاص عورتیں رسول اللہ کے بستر کی وارثہ ہیں۔ اللہ اکبر، عورتوں کو حکم ہے مردوں سے پردہ کرو، ہمیں حکم ہے آسمان کے سورج سے بھی پردہ کرو۔ اے عائشہ، آسمان کے سورج سے پردہ کیوں؟ کہ صبح صبح کا وقت ہے، کتنے لوگ سورج کو دیکھ رہے ہوں گے، میں نہیں چاہتی میری پاک نگاہ کسی غیر محرم کی نگاہ سے مل کے سورج کی طرف چلی جائے۔ نام ان کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کام معذرت کے ساتھ میری ماں بہنوں ناراض نہ ہونا، نماز پڑھ کے آئی ہو، اللہ کو راضی کر کے روزے کی حالت میں آئی ہو۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کی عزت نفس کی طرف انگلی اٹھانے والا؟ لیکن خود آئینے میں کھڑی ہو کر تو دیکھو تو صحیح، کیا جو اللہ نے تمہیں عزت دی تھی کیا وہ عزت؟ اللہ، پچھلے سال 8 مارچ کو میری مرضی میرے جسم کا اعلان ہوا تھا، 1.25 سال ہو گیا، خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ او لوگو، اللہ اکبر، میں گجر خان میں 4 اپریل کو بیٹھا ہوا تھا، کسی مولوی صاحب نے میرے سے پوچھا کرونا وائرس کیوں آیا، عذاب کیوں آیا؟ میں نے کہا میاں، ایک چوری ایک سینہ زوری، اللہ اکبر، پہلی قوموں پر عذاب یہی آیا تھا۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک، شعیب پیغمبر جب سمجھانے کے لیے آئے تو کہتے تھے جا شعیب تو اپنا کام کر، اپنی نمازیں پڑھ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا آپ نے میرے عزیزوں اینکر کو جواب دیتے اس نوجوان کو، یونیورسٹی کا تھا، کالج کا تھا، کیا آپ نے اس نوجوان کو نہیں سنا؟ اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے، لڑکا لڑکے سے شادی، لڑکی لڑکے سے شادی، یہ فرینڈ شپ کر رہے ہیں، آپس میں ملاپ کر رہے ہیں۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں۔ اینکر کہنے لگا خدا کا عذاب نہیں آئے گا؟ کہتا پہلے آتا رہتا ہے، آئے گا دیکھا جائے گا، قیامت آئے گی دیکھی جائے گی۔ یہ چوری، یہ سینہ زوری، اللہ نے فرمایا میں تو میرے بندو تمہارے بارے میں یہ سوچ رکھتا تھا، میں تو تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، اور چلو گناہ ہو گیا معافی مانگ لیں گے، تم تو 1 سال کے بعد بھی جو کہ تم وہی کے وہی کھڑے ہو، پھر دیکھو میرا عذاب آئے گا، میں دوبارہ تمہاری معیشت کا بیڑا غرق کروں گا، تمہاری تجارتی مراکز کا بیڑا غرق کروں گا۔ جن مارکیٹوں کے اندر ریل پھیل ہوا کرتی تھی، شور و غوغا ہوا کرتا تھا، ویران کر دوں گا، تمہاری معیشت کا زور تمہارے پہ ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، بھائی کو بھائی سے مرواؤں گا۔ اور لوگوں توبہ نہیں کرو گے، اولاد نہ فرمان بنے گی، کاروبار میں تمہارے برکت نہیں آئے گی۔ اب ہم بھی سمجھتے یہ امریکہ نے کر دیا، ہم سمجھتے یہ سارا روس نے کر دیا۔ اللہ اکبر، ان کو تو اپنے گھر بچانے کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور لوگوں کی اجتماعی گناہ ہوا، روڈوں پر آ کر گناہ ہوا، جب تک اجتماعی توبہ نہیں کریں گے، اجتماعی طور پہ سجدے میں جا کے یوں نہیں کہیں گے معاف کر دے، والے کو رحم نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم دیکھو کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں روزانہ میرے عزیزوں، پھر بعد میں چڑھتا ہے، میت کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے، کسی گھر سے ماں کا جنازہ، کسی گھر سے باپ کا جنازہ جا رہا ہے۔ میری بہن بیٹیوں، اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، تھوڑا غور فکر تو کرو، کیا ہم نے بیوٹی پارلر کے اندر سجنا ہے؟ کیا آپ نے اپنا گھر ہی بنانا ہے؟ کیا آپ نے اپنے گھر کو پردوں کی چمک سے، کیا آپ نے اپنے گھر کو ماربل اور روشن اور پتھروں کی چمک سے روشن کرنا ہے؟ اور نہیں میری ماں، میری بہن، کردار میں، گفتار میں ایسی بن جا کہ تیری گود قرآن کا پگھوڑا بن جائے، اس گود کے اندر کوئی آنکھ کھول لے تو عبد القادر جیلانی بن جائے، اگر بیٹی ہو تو رابعہ بصریہ بن جائے۔ اللہ اکبر، تیرا ذکر زمین پر نہ ہو، آسمان کی مخلوق کی زبان پہ تیرا ذکر ہونے لگ جائے۔ اپنی زندگی میری بچیوں ایسی گزارو۔ رمضان المبارک کا اللہ جل شانہ نے یہ مہینہ عطا فرما دیا، ایسی اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کر کر اعتکاف، 10 دن اعتکاف کے، افطاری سحری کے دسترخوان پر بوجھ سمجھ کے نہیں، اللہ اکبر، اللہ کی عبادت سمجھ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اپنے گھر کو جنت بنا قرآن کی تلاوت سے، رمضان المبارک کی برکت سے۔ اور آخری باتوں میں ایک بات عرض کروں گا کہ جامع کنز القرآن ہے، اللہ اکبر، میں تو سوچا کرتا ہوں، یقین جانو پیسہ ہر کوئی کو دے دیتا ہے، اللہ پیسہ ہر ایک کو دے دیتا ہے، اور لوگوں دنیا کی عزت کے تاج ہر ایک کو پہنا دیتا ہے، لیکن آخرت کمانے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اللہ جل شانہ دین کے کام کرنے کی توفیق نصیبوں والوں کو عطا فرماتا ہے۔ پتہ نہیں کس کے ابا کے ہاتھ اٹھے، پتہ نہیں کس کے ابا کے ہاتھ اٹھے، پروردگار عالم نے ان کے ہاتھوں کو قبول فرمایا، ان کی زبانوں کو قبول فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن کی خدمت کے لیے ہمیں نوکری عطا فرما دی۔ آج میرے عزیزوں یقین جانو سب سے کامیاب، سب سے عزت والے لوگ ہیں جو قرآن کی خدمت گار ہیں، سب سے عزت والے لوگ ہیں جو قرآن کو آباد کرنے والے ہیں۔ کہ تمہارے علاقے کے اندر یہ مدرسہ ہے، اللہ کا احسان مانو، پہلے پڑھنے کے لیے کوسوں دور جانا پڑتا تھا، 6 مہینے کے لیے 6 مہینے کی مسافت کر کے قرآن کو سینے سے لگانا پڑتا تھا۔ اب تو گلی گلی کے اندر قرآن کے ادارے موجود ہیں، سبزی کی دکان نظر نہیں آئے گی، عورتوں کے لیے، بچے بچیوں کے لیے دینی مدرسہ نظر آئے گا، لیکن کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد تو جاتے ہیں، لیکن قرآن کو سینے سے لگانے کے لیے اپنے محلے کے مدرسے میں نہیں آتے۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، جہاں اللہ سے اولاد مانگتی ہو، جہاں اللہ سے گھر کی خوش اخلاقی مانگتی ہو، یا پروردگار عالم سے مکان عزت مانگتی ہو، وہ اللہ جل شانہ سے ایسی اولاد بھی مانگ لو، بیٹی ہو تو عالمہ بنا دے، بیٹا ہو تو قرآن کا حافظ بنا دے، داعی بنا دے، متقی بنا دے۔ ایک تو یہ تمہارا مولانا عبد الحمید صاحب وٹو رحمت اللہ علیہ یہ قرآن کا گلشن لگا کر ہمارے اور آپ پر احسان کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، یقین جانو یہ ایسا کام کر کے چلے گئے، قیامت کی صبح تک صدقہ جاریہ ہے، فیض ان کی قبر کے اندر جا رہا ہے۔ ایک آدمی مسجد کے اندر آیا، مولوی صاحب نے پوچھا میاں کیا بات ہے، کیوں لیٹ ہو گئے؟ بچے کے کمرے میں اے سی نہیں تھا، میں اے سی لگوا کے آیا۔ وہ کہنے لگے شاید مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا، کہاں اسی کے کمرے میں اے سی لگا کے آیا؟ میرے ہر کمرے میں اے سی ہے، ملازموں کے کمرے میں اے سی ہے، دوستوں کی جہاں بیٹھک ہوتی ہے وہاں بھی میرے ایئر کنڈیشن لگا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹے کے کمرے میں نہیں، کہ وہ تو فوت ہو گیا، اس کے کمرے میں اے سی کیوں لگایا؟ کہنے لگا میرے کمرے میں نہیں لگایا، میں مسجد میں اے سی لگوا کے آیا، اے سی وہاں چلے گا، ہوا میرے بچے کی قبر کے اندر آئے۔ میرے عزیزوں میں راولپنڈی کے علاقے میں ایک جگہ پروگرام پہ گیا، کیا پتا وہ ماں اس وقت بھی سن رہی ہو، بہت شوق سے میرے پروگرام بیانات کو سنتی ہے، کہ جن کے گھر میں میں رات ٹھہرا، بارش تھی، رات میں نے وہاں گزاری، کہنے لگے مولوی صاحب اللہ کی عزت کی قسم ہمیں کل پتہ لگا آپ ہمارے گھر میں ٹھہرے گے۔ اس عورت کا شوہر سعودیہ میں بالکل شریف پردہ کر کے میرے سامنے بیٹھی، کہنے لگی بیٹے پتہ نہیں میں عمر میں چھوٹی یا بڑی لیکن میں تیری ماں بجا ہوں، اس نے مجھے ہدیہ بھی دیا۔ پھر کہنے لگی بیٹے 3 سال ہو گئے یا 2 سال تیرا بیان سنتے، اب ایک دن گھر کے اندر بیٹھے کہہ رہے تھے پتہ نہیں ہے کبھی مولوی صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی کہ نہیں، کل یا پرسوں میں پتہ لگا کہ رات آپ ہمارے گھر میں گزاریں گے۔ مولوی صاحب نے کہا، مولوی کہنے لگی بیٹے جو ساری بیٹھک کا منظر ہے، پردے کا لیل سمیت اپنے بیڈ سمیت 24 گھنٹے کے اندر میرے لیے تیار کروایا کہ یہاں اللہ کا مہمان آ کے ٹھہرے گا۔ پھر روئی، رو کے کہنے لگی میرے 3 بیٹے تھے، ایک فوت ہو گیا، میرے مکان کی 3 منزلہ میاں بیوی نے بنوائی، شوہر باہر کماتا ہے، میں اس کی کمائی اور عزت کو سنبھالتی ہوں، ہم نے 3 پورشن بنائے، پہلا پورشن ہمارا بچے کے ساتھ، دوسرا دوسرے بچے کا جو فوت ہو گیا، تیسرا تیسرے بچے کا۔ جب ایک بیٹا فوت ہو گیا تو اس کے مکان کا حصہ خالی ہو گیا، کسی نے کہا کرائے پہ دے دو، کسی نے کہا دونوں بیٹوں کے نام دے دو۔ ایک دن میاں بیوی نے بیٹھ کے مشورہ کیا، نہ کرائے پہ دیں گے نہ بیٹوں کو دیں گے، اس مکان کے اندر ہمارا بیٹا ہی رہے گا، اللہ اکبر یہ مکان بیٹے کا رہے گا۔ کہ مولانا دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، ہم نے بیٹے والے پورشن میں جس کمرے سے اس کا جنازہ اٹھا ہم نے قرآن کا مدرسہ کھول دیا، بچے یہاں پڑھ کے جاتے ہیں، مکان بھی آباد رہتا ہے اور قبر کے اندر بھی ثواب جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کام کر جاؤ میری بچیوں، الحمدللہ میری ماں بہنوں،
اہلیان علاقہ کتنی بچیاں ماشاءاللہ یہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے ہماری بہن ام گور کی. اللہ کافشوں کو حضرت کی گھر والیوں کو اللہ عزتوں کے تاج پہنائے, ان کے پردے عزت کی حفاظت فرمائے, ان کے بھائیوں کی عمر میں, ان کی اولاد کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. یہ ادارہ صرف ام گور کا نہیں, یہ ادارہ سب کا ادارہ ہے. فتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر یہ علاقے کے اندر نیکی کا کام اور یقیناً نیکی کا کام کر رہی ہے تو آپ مل کر شانہ بشانہ ساتھ دینا چاہیے. بہن سمجھ کر, بیٹی سمجھ کر, ماں سمجھ کے ساتھ دینا چاہیے. آپ ان کا نیکی میں, اس فلاحی کام میں, اس قرآن کی خدمت میں ساتھ دیں. مرنے والے کی بھی روح کو سکون پہنچے. اللہ اکبر. اہل علاقہ بہت تعاون فرما رہے ہیں, لیکن یہ گندم کا سیزن ہے, رمضان کا مہینہ, غم خاری کا, رحمت دو عالم کی سخاوت ایسے آیا ہوا کرتی. صحابہ کہتے ہیں جیسے تیز ہوا چلا کرتی ہے, ہوا کے چلنے میں اتنی تیزی نہیں ہوا کرتی جتنا رسول اللہ کی سخاوت میں تیزی ہوا کرتی ہے, ہوا کرتی تھی. اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا. عشر میں, زکات میں, فطرانے میں, صدقے میں, خیرات میں, جہاں اور اداروں کو یاد رکھتی ہو. آج یہ ام گور کا بھائی بن کے فقیر تمہارے پاس آیا ہے. آج میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا. ایک تو اپنی زندگیوں کو اللہ کے حوالے کر دو, حیا میں, کردار میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں ایسی بل کے دکھا دو کہ عرش والے کو پیار آ جائے, رحمتوں کی چادروں میں چھپا لے. اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے 3 مرتبہ کہہ دو, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اور تھوڑی دیر 3-4 منٹ میں اپنے ایمانی اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں ارادوں کا اظہار کر دو. دعا لکھوا دو گی انشاءاللہ. اس رمضان المبارک کے مہینے میں 1000, 2000, 500, 5000 پورا الحمدللہ گھر بڑا پڑا ہے. اور اس وقت ارادہ کروا دو انشاءاللہ میں اپنے شوہر کی حلال کمائی میں سے جو میرے زیور کی, جو ہمارے گھر میں مال کی زکات بنتی ہے, اس میں سے جامع کنز القرآن کے ساتھ کتنا تعاون کروں گی. اللہ تمہارے مال میں, جان میں برکت عطا فرمائے. ہم درود شریف پڑھتے, آپ ارادے لکھواؤ. اور مرد حضرات جو اہل علاقہ والے تشریف لائے ہیں, آپ میرے عزیزو اگر تھوڑا تھوڑا تعاون کریں گے انشاءاللہ آپ کے تعاون میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. اور خدا کی قسم کبھی آپ کے مال کے اندر بھی آئے گی. جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ اپنا, جو گھر میں رکھا وہ پرایا. اولاد تمہیں ایسی جھگڑتے نظر آئے گی جیسے خوخار بھیڑیے مال پہ جھگڑتے, لیکن جو اللہ کے راستے میں چلا گیا قیامت کے دن وہ فونا اجرہ بغیر حساب, اتنا دیا جائے گا دنیا کے کیلکولیٹر پر اس کا حساب ہی نہیں ہو سکتا. کرو گے سارے کوشش انشاءاللہ. یا سارے مخیر حضرات بیٹھو, اپنے اپنے ارادے کرو, انشاءاللہ دو گے نا مدرسے کے لیے. اگر کوئی نقدی طور پہ لے کے آیا, کیونکہ یہ مدرسہ ہمارا اپنا ہے, سب سے پہلے اس مدرسے کے ساتھ تعاون میں کرتا ہوں. اللہ اس تعاون کو قبول, قطرے قطرے سے سمندر بڑھتا ہے. آپ ان گھر والوں کی اللہ اکبر, ان کی محنت میں, ان کی کوشش میں آپ شانہ بشانہ شامل ہو. جتنی اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے, 200 کی, 100 کی, 50 کی, کوئی بھی اس کار خیر سے خالی نہ رہے. سارے اس وقت جتنا ہو سکے اس مدرسے کے ساتھ زکات میں, عشر میں, جو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے آپ تعاون فرمائے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کون کون تعاون کرتا ہے ماشاءاللہ, جتنی سب کی توفیق ہو. بے شک 10 روپے کی ہو, ہم نے تو کتنی رکھی کوئی نہیں, بے شک 5 روپے کی ہو. ہر بندہ میں تو اپنے جمعے میں کہا کرتا ہوں جس کے پاس نہیں ہے وہ مٹھی میں آ کے مٹھی کھول کے چلا جائے, تاکہ فرشتوں کو آنے جانے میں پتہ لگ جائے بھئی آیا تھا گیا تھا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ